أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو دا پاتھ آف اسلام۔ میرے پیارے ویورز، الحمدللہ پھر آج ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ بہت ہی ایسی باتیں ہیں جو کہ ہمارے لیے دنیا و آخرت کی پرنور ہونے کا سبب بن رہی ہیں اس سورہ میں۔ آج کا سبب بھی انتہائی مفید ہے، جس میں بالکل عام سی باتیں ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ چلو آتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو تم نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دو تم زکوٰۃ کو، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور وہ جو کہ آگے بھیجو تم یا جو کچھ آگے بھیجو تم، لِأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کے لیے، من خیر، مال میں سے، تجدوہ، پاؤ گے تم اس کو، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ عز و جل، بما، اس چیز کو جو کہ تعملون، کرتے ہو تم، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو تم نماز کو اور دو تم زکوٰۃ کو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ آگے بھیجو تم اپنی جانوں کے لیے بلائی میں سے یا اپنے مال میں سے، مینس جو بھی ڈیڈس کر رہے ہو، چاہے وہ عبادتیں کر رہے ہو یا زکوٰۃ صدقے وغیرہ کر رہے ہو، جو کچھ بھی آپ آگے بھیجو گے آخرت کے لیے ذخیرہ ہی ہوگا، تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے تم اس کو اللہ کے پاس۔ یہاں پہ ایک پازیٹیو سوچ دی گئی ہے کہ اس دنیا میں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اچھے، سب ذخیرہ ہو رہے ہیں ادھر اللہ کے پاس، اور یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ عمل چھوٹا سا تھا، معمولی سا تھا، تو اس کا کیا اجر و ثواب ہمیں ملے گا۔ زیادہ صدقہ کرنے کی، زیادہ نوافل پڑھنے کی، زیادہ سے زیادہ عام دنوں میں روزہ رکھنے کی ہمت نہ ہو، تو اس وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک ہی روزہ رکھنے سے یا تھوڑے سے پیسے نکالنے سے یا کوئی معمولی سی استعمال کی ہی چیز نکالنے سے کہ نہیں دینے کی یا زیادہ دینے کی توفیق نہ ہو، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا بنے گا، یہ تو ایک معمولی سی چیز تھی یا یوز چیز تھی۔ اللہ کیا کہتا ہے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جو کہ یا اس کام کو جو کہ یا اس چیز کو جو کہ کرتے ہو تم، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ اللہ سب دیکھتا ہے۔ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، باقی آپ اپنے استطاعت کے موافق جو بھی کریں گے اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ وقالو، اور کہتے ہیں وہ، لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا مگر، من کانا، جو شخص کے ہو وہ، یہودن، یہودی، او نصارا، یا نصارا، تلک امانیہم، یہ ان کے آرزویں ہیں، جھوٹے آرزویں، قل، کہہ دے آپ، ہاتو، لے آؤ تم، برہانکم، اپنے دلیلوں کو، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، اور کہتے تھے وہ، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر جو شخص کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ آپ دیکھیں، نیک کام کرنے کے بعد ڈائریکٹ یہ آیت آ گئی ہے، کیونکہ اس آیت کا ایک دوسرے سے لنک پایا جاتا ہے، اور یہ میں ایک بار پہلے بھی آپ کو کہہ چکی ہوں کہ جو بھی آیت دوسری آیت کے بعد آتی ہے، سورہ آتی ہے، ان کا آپس میں ضرور کچھ نہ کچھ کنیکشن ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کا کہا، چاہے وہ بدنی ہو یا مالی ہو، جس قسم کی عبادت ہم کرتے ہیں سب اللہ کے پاس ذخیرہ ہو رہا ہے۔ جیسے کہ پہلے لوگوں کا یہ اس وقت عقیدہ تھا، یہودی کہتے تھے کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے، نصرانی کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو یاد رہیں، تلک امانیہم، یہ ان کے آرزویں ہیں، جھوٹے آرزویں، اپنے خواہشات جو اپنی طرح سے انہوں نے اپنی من گڑت باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ بلکہ جو بھی نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ دے گا، فرض عبادت کرے گا، نفلی عبادت کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ غلط ہے کہ آپ کو یہودی ہونا چاہیے یا نصرانی، اٹس کمپلیٹلی رانگ۔ تلک امانیہم، اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ ان کے اپنے آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، پھر اللہ ان کو چیلنج کرے کہ اگر، کہہ دے آپ، اگر
تم یہ کہتے ہو کہ صرف یہودی اور نصرانی ہی جنت میں جائیں گے، تو لے آؤ تم اپنے دلیلوں کو، آپ کے ساتھ کیا ریفرنس ہے، کیا پروف ہے اس کے بارے میں، اس کو لے آؤ اگر تم اپنے بات میں صادق ہو۔ بلا کیوں نہیں، من جو شخص کے اسلم مطیع کیا اس نے، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، فلہو پس اس کے لیے ہے اجرہ اس کا اجر عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہیں کوئی خوف علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بڑی زبردست بات کہی گئی ہے، بلا کیوں نہیں۔ اب اللہ جسے ہم گفتگو میں کہتے ہیں نا کہ کیوں نہیں ہو سکتا احساس، ویسے اللہ کہہ رہے کہ کیوں نہیں یہ پاسبل، آپ کہاں سے یہ بات کہہ سکتے ہو۔ یاد رہے کہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جو شخص کے مطیع کیا اس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، مینز اس کا رخ، اس کا توجہ، دھیان، سب کچھ اللہ کی طرف ہو، جو بھی عمل وہ کرتا ہے اللہ کی رضا ہی کی نیت ہو اس کے دل میں، وہ محسن کہ وہ نیکی کرتا ہو اور دل میں کس کا خیال ہو کہ کس کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے، فلہ اجرہ عند ربہ، اللہ کہتا ہے کہ اس بندے کا اجر جو ہے وہ میرے پاس ہی ہے، میں ہی دوں گا اس کا اجر۔ سمجھ گئے نا، یہ نہیں کہ آپ کا عمل معمولی ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہو وہ ذرا سا ہے، کیا ہونا چاہیے، اسلم وجہہ للہ، آپ کو مطیع ہونا چاہیے اللہ کا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں پہ دنیا آخرت میں نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا، یہ آیت ان نیکی کی باتوں پہ بھی لاگو ہوتی ہے، لیکن کچھ علماء کا قول ہے کہ یہ سفر کے دوران میں جب کچھ لوگ مشتبہ ہو گئے تھے قبلہ کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من اسلم وجہہ للہ، آپ کا انٹینشن صحیح ہو، جس طرف بھی آپ رخ کریں آپ کو اس کا اجر ملے گا، لیکن یاد رہے کہ سفر میں نماز کرنے کے بھی اپنے طور طریقے ہیں، ایک پراپر طریقہ ہے، اس کا پروسیجر ہے، اس کے موافق چلنا ہوگا آپ کو، یہ نہیں کہ جس طرح آپ نے رخ کیا تو آپ نے نماز پڑھا۔ یہ اس وقت کہا گیا تھا جب لوگ مشتبہ ہو گئے تھے اور شروع میں ایمان کی باتیں سیکھ رہے تھے، اسلام کی۔ آگے چلتے ہیں، وقالت الیہود، اور کہا یہودوں نے، لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ، علی شیء، کسی چیز پہ یا کوئی حق نہیں رکھتے، وقالت النصارى، اور کہا نصرانیوں نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء، کسی درجے پہ یا کسی چیز پہ، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب کو۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، اور کہتے ہیں یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ نصرانی جو ہے ان کا کوئی مقام نہیں، اور نصرانی کیا کہتے تھے کہ یہودیوں کا کوئی مقام نہیں، حالانکہ دونوں ہی اہل کتاب تھے، دونوں کے پاس کتاب آئی ہوئی تھی، یہودیوں کو تورات ملی تھی، نصرانیوں کو انجیل۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو کہ لا یعلمون، نہیں جانتے ہیں وہ، مثل قولہم، ان کے مثل بات۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یہاں اللہ باقی مشرکین عرب کی بات کر رہا ہے، باقی مشرکین جو تھے کہ انہی کی طرح جیسے اپنے ٹائم پہ وہ کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ ہم صحیح ہے، نصرانی غلط ہے، نصرانی کہتے تھے کہ ہم صحیح ہے، یہودی غلط ہے۔ آج بالکل سیم انہی کی طرح آج مشرکین جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عمل صحیح ہے، ان کا غلط ہے، ایک دوسرے پہ بلیم کرتے جا رہے ہیں۔ اور ایون جب ان کے سامنے سب کچھ واضح میں ہو گیا، قرآن جیسی کتاب آ گئی، اور یہ بھی نہیں کہ ایٹ اے ٹائم سارا ریویل ہو کہ یاد کرنے میں ان کو کوئی مشکل یا کوئی دقت پیش آئی ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا۔ اللہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ آج تو جو کہنا ہے کہتے رہو، ان کی مثل اپنی طرف سے اٹکلیاں مارتے رہو، جو کہنا ہے کہو، لیکن یاد رہے فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ کرے گا وہ، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا، جو آج کہنا ہے کہتے جاؤ، لیکن قیامت کو آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا۔
فیما اس کے بارے میں جو کہ کانو تھے وہ فی اس کے بارے میں یختلفون اختلاف کرتے. کہ آج تو آپ اس بات پہ اختلاف کرتے ہو، ایک دوسرے پہ بلیم کرتے ہو، آپ غلط ہو آپ صحیح ہو، یہ ایسی باتیں کرتے جاتے ہو، لیکن یاد رہے کہ اس اختلاف پہ آپ کے درمیان اللہ قیامت کے دن جج کرے گا اس بات پہ. اسی طرح بہت سی باتیں ان کی تھی، یہ نہیں کہ صرف کتاب پہ ان کی لڑائی ہوتی. یہودی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، تو نصرانی کہتے تھے کہ یہ اپنی جگہ پہ غلط ہے، اور نصارہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو یہودی کہتے تھے کہ یہ ان کا ایک مشرکانہ طرز عمل ہے، یہ غلط ہے، یہ لوگ اپنی جگہ پہ. سو مینس ایک دوسرے سے ان باتوں پہ لڑتے تھے جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی تھی. سو بعد میں مشرکین نے بھی تو یہی کیا کہ کوئی بنیاد ان کے پاس نہیں تھی ان کی بات کی، کوئی ایسا ٹھوس ریزن نہیں تھا، پھر بھی وہ اختلاف کرتے پھرتے. سو اللہ کہتا ہے کہ آج جو کرنا ہے کرو، لیکن قیامت کے دن آپ کو میرے سامنے حاضر ہونا ہوگا، پھر وہاں پہ آپ کا فیصلہ ہوگا. آگے اللہ بڑی خوبصورت بات کر رہا ہے، ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے جو کہ منع روکتا ہے وہ مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، ایوز کرا یہ کہ لیا جائے فیہا اس میں، اسمہ اس کا نام یعنی اللہ عز و جل کا نام، وسعا اور کوشش کی اس نے فی خرابہا اس کے خراب کرنے میں یا مسجد کو اجاڑنے میں، اولئک یہی لوگ جو ہیں، ما کانا لہم نہیں ہے مناسب ان کے لیے، ان یدخلوہا یہ کہ داخل ہوں وہ مسجدوں میں یا اس میں، الا مگر خائفین اس حال میں کہ ڈرتے ہوئے. لہم ان کے لیے ہے فی دنیا میں خزیون رسوائی، ولہم اور ان کے لیے ہے فی الآخرتی آخرت میں عذاب عظیم عظیم عذاب یا بڑا عذاب. اب یہاں پہ بات چلی یہود نصارہ مشرکین کی. آگے اللہ کہتا ہے کہ یہ بھی اپنی جگہ پہ غلط، لیکن اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد سے روکتا ہو. اللہ کی مسجد اگر ہم جاتے ہیں تو کس لیے کہ وہاں پہ ہم اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خدا کا ذکر وہاں پہ ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہ مسجدوں کو نقصان پہنچاتا پھرے. یہاں پہ یہ قول جو ہے نصرانیوں کی وجہ سے نازل ہوا تھا، کیونکہ یہودیوں نے ان کے مسجدوں کی بے حرمتی کی تھی. سو اس پہ کہا گیا کہ ان سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے. وسعی فی خرابہا انہوں نے کوشش کی مسجدوں کو اجاڑنے میں، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین کہ ان کے لیے تو یہ ڈیزرو کرتا تھا کہ مسجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہو، خدا کا خوف دل میں ہو کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کفر کرتے پھرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی سزا ملے، ہمارے بارے میں کوئی وعید نازل ہو. انسٹیڈ آف دیٹ واٹ دے ور ڈوئنگ کہ انہوں نے مسجدوں کو اجاڑا. ڈرنا تو دور کی بات کہ خدا کا خوف دل میں لاتے، الٹا انہوں نے کیا کیا، مسجدوں کو خراب کیا، ویران کیا. نعوذ باللہ. سو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، لہم فی الدنیا خزیون ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ایسے لوگ جو ہے ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی ان کو کیا دیا جائے گا، بہت ہی بڑا عظیم عذاب. اب یہ کس قسم کا عذاب ہوگا اللہ خوب جانتا ہے. اب اسی سے ریلیٹڈ ایک اور آیت ہے جو کہ بڑی زبردست ہے، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے المشرق والمغرب، مشرق و مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا پس جہاں کہیں رخ پھرو تم، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ پس اسی جگہ اللہ کا رخ ہے. ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ تعالیٰ کشادہ جاننے والا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے تو مسجدوں کو ویران کیا، لیکن یاد رہے کہ اللہ صرف مسجدوں میں نہیں پایا جاتا، بلکہ اللہ تو مشرق میں بھی پایا جاتا ہے، مغرب میں بھی پایا جاتا ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جہاں بھی آپ چہرہ موڑو، جس طرف بھی متوجہ ہو، ہر جگہ اللہ ہے. چاہے اوپر ہاتھ اٹھاؤ اللہ کی بارگاہ میں، چاہے سجدے میں گر جاؤ، چاہے دائیں طرف دیکھو، چاہے بائیں طرف دیکھو، چاہے آگے دیکھو، چاہے پیچھے دیکھو، ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے. سو مسجدوں کے ویران کرنے سے یہ نہ سمجھنا کہ آپ اللہ کی عبادت کو روکو گے یا
نعوذ باللہ آپ یہ سمجھو گے کہ اللہ کا سب کچھ نظام ختم ہو گیا. نو، اللہ ہر جگہ ہے. ان اللہ واسع علیم، اللہ جو ہے وہ کشادہ جاننے والا ہے، ہر جگہ ہے. بس آپ کی نظر میں وہ طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کو دیکھ سکیں. آپ کے دل میں وہ خشوع ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کو محسوس کر سکیں. آپ کے باڈی میں اتنی پاور ہونی چاہیے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اللہ کو پکارو، اس طرف مڑ جاؤ. اور بعض علماء کا قول ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ سفر کے بارے میں نازل ہوئی کہ اس میں قبلہ مشتبہ ہوا تھا لوگوں کو، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سفر کے بارے میں نازل ہوا کہ سفر کے ٹائم آپ کہیں بھی رخ کر سکتے ہو. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے واضح کیا کہ اس کے پراپر طریقہ ہے، ہر جگہ آپ رخ کر سکتے ہو بالکل، لیکن اپنے قاعدے قوانین ہیں جو کہ آگے انشاءاللہ میں ترجمے میں آئیں گے، وہاں پہ ہم اس پہ مفصل بات کریں گے. آج کا ترجمہ عام سی روزمرہ زندگی کی باتوں کی طرح لگا، لیکن اگر ان پہ غور کیا جائے تو بہت کچھ ہے. نماز ڈیلی پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ ہر سال دیا جاتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی بات جو ہم نے پڑھی وہ یہ کہ ہم اپنے لیے اس کو ذخیرہ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے نہیں کیا کہ اس مذہب کے لوگ ہی جائیں گے، بلکہ اس کے لیے کون ہونا چاہیے؟ من اسلم وجہہ للہ. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے آپ گورے ہو یا کالے ہو، مشرق سے تعلق رکھتے ہو یا مغرب سے، کسی بھی خاندان، کسی بھی قبیلے سے ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، جو بھی ہو، ہونا کیا چاہیے؟ اسلم وجہہ للہ. آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا چاہیے، تو اس پہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا. یا دنیا میں تو پھر بھی کچھ رولز لاگو ہوتا ہے کہ اگر آپ میں یہ سارے کوالٹیز پائی جائیں گی تو تب آپ کو یہ جاب ملے گی. ٹھیک ہے، آپ کی شکل و صورت ایسی ہوگی تبھی ہم رشتہ کریں گے، آپ اس طرح سے ہوگی تو چلے تب ہمارے ساتھ باہر جائے تاکہ ہم سوسائٹی میں موو کر سکیں. یہ دنیاوی باتوں میں یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی بنیاد نہیں. جو اللہ کا مطیع ہوا، چاہے وہ جس رنگ کا ہو، جس نسل کا ہو، جس خاندان کا ہو، جو بھی ہو، اللہ کیا کہتا ہے کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ان کو تو اپنے اعمال کا بدلہ تو ویسے ہی ملے گا دنیا آخرت میں، نہ تو ان کو کوئی خوف چھوئے گا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی بڑی بات ہے. اور اسی طرح ہم نے آگے جا کے پڑھا کہ ہونا کیا چاہیے کہ آپ اپنی کتاب پہ عمل کریں. یہود نصارہ مشرکین کی طرح نہیں کہ ایک دوسرے کو بلیم کرتے پھرے. ہر ایک کے پاس کتاب تھی لیکن کتاب کا منکر تھا. اب ہمیں یہاں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ کامیابیاں چاہتے ہو نا تو پھر اس کتاب کو فالو کرو، اس کتاب کو فالو کرو. اور دوسری جو ایک بہت بڑی بات واضح کی گئی وہ ہے مسجدوں کا آباد کرنا. اسپیشلی اس آیت کا حکم تو لاگو ہوتا ہے میرے بھائیوں آپ لوگوں پہ اور ایون بہنوں پہ، اس طرح سے کہ ہم اپنے مردوں کو ابھاریں مسجدوں کی طرف کہ وہ مسجدوں کو آباد رکھیں، اور ہم عورتیں بھی اپنے گھر کی مسجد کو آباد رکھیں. ہمارا وہ کونا جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہی ہماری مسجد ہے، تو ہم اس کو آباد رکھیں. دوسری بات یہ کہ چاہے کام کرتے ہوئے ہو، روم میں ہو، کچن میں ہو، ہال میں ہو، باہر کہیں ہو، پارک میں ہو، مال میں ہو، جدھر بھی ہو، یاد رکھے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہر جگہ ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں بھی جاؤ یاد رکھو وہاں اللہ ہے. ہر جگہ اللہ کو پکارتے رہا کرو، جو مانگنا ہے جس وقت مانگنا ہے مانگ سکتے ہو، کیونکہ اللہ تو کشادہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بہت بڑے دل کا مالک ہے بندہ، ویسے اللہ کیا کہتے ہیں کہ میں وسیع ہوں، میری رحمت وسیع ہے، میرا خزانہ وسیع ہے جس میں کبھی کوئی کمی بیشی آ ہی نہیں سکتی. کبھی بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، ہمیشہ پر ہے اور قیامت تک پر رہے گا. اور علیم ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے دل میں جو کچھ چلتا رہتا ہے، ہمارے باڈی پارٹس جو کچھ کرتے ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے. اس لیے جہاں بھی جائے، جدھر بھی جائے، اپنے دل و دماغ کو ہمیشہ یہ بات سمجھائے کہ ہمارے
اعمال کو ہمیں کوئی ہے، ایک ذات ہے جو ہمیں ہر حالت میں دیکھتا ہے۔ ان پیاری پیاری باتوں پہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی اور دوسروں کو دعوت چلانے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔